الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور قبر میں میت اترنی ہے ضرور ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آنے والی کس سے ٹالی جائے گی آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے عیش کر غافل نہ تو آرام کر عیش کر غافل نہ تو آرام کر مال حاصل کرنا پیدا نام کر یاد حق دنیا میں صبح و شام کر یاد حق دنیا میں صبح و شام کر جس لیے آیا ہے اپنا کام کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے اللہ رب العالمین سبھی طرح کی حمد و ثنا مدح و ستائش بلکہ تشکر اور حمد کے جتنے بھی الفاظ و کلمات ہو سکتے ہیں اے رب صرف تیرے لیے ہی لائق اور زیبا ہے درود و سلام و اللہ تیرے بھیجے گئے سبھی نبی و پیغمبر و رسولوں کے اوپر خاص طور پر نبی امی محمد بن عبداللہ کے اوپر بیش بہا درود و سلام نازل ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حقیقت یہ ہے کہ جو زندہ ہے اسے مردہ میں تبدیل ہونا ہے اس حیات فانی میں اس حیات غیر جاویدانی میں اس حیات عارضی میں اس دنیا کی زندگی میں کوئی ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے اگر ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے آیا ہوتا تو رب کائنات نے اسے دنیا کا نام نہ دیا ہوتا بلکہ یہی آخرت ہوتی لیکن رب کائنات نے عالم برزخ سے پہلے عالم دنیا اور اس کے بعد عالم آخرت رکھا اس لیے تاکہ انسان اس دنیا میں جو جائے تو اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرے ہم اور آپ کا وجود اسی لیے ہوا ہے رب کائنات چاہتا ہی یہی ہے کہ اپنے عمل سے اپنے قول سے اپنے فعل سے اپنے حرکات و سکنات سے اپنے اعضاء و جوارح سے ہمارے جو بھی اعمال ہوں
ہر ایک عمل سے ہمارا پروردگار راضی اور خوش ہو جائے۔ اللہ جس سے راضی ہو گیا وہ فائز المرام ہو گیا، کامیاب و کامران ہو گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ رب کائنات نے کہا اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے، جس زندگی کے لیے تم برپا کیے گئے، جس زندگی کے لیے تم پیدا کیے گئے، اس زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو کہ جب وہ زندگی مل جائے گی دوبارہ پروردگار عالم سے تمنائیں کرنے والے تمنائیں کریں گے کہ دنیا کی زندگی کے اندر لوٹا دیا جائے، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے ہر بار یہی جواب ملے گا، نہیں نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی تمہاری بیت چکی ہے، یہ آخرت کی زندگی ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ جب جب بھی وہ آرزوئیں کریں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب جب بھی تمنا کریں گے کہ دنیا کے اندر واپس کر دیا جائے، انہیں واپس نہ کیا جائے گا، اللہ رب العالمین ان کو جواب دے گا کہ تمہاری آرزوؤں کا، تمہاری تمناؤں کا صرف ایک ہی جواب ہے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل کیے جا چکے ہو۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ جب لوگ تمنائیں کریں گے اللہ مجھے دنیا کے اندر لوٹاؤ، اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، او پکارنے والے، وہ صدائیں لگانے والے، آوازیں کسنے والے، آوازیں لگانے والے، آرزویں کرنے والے، تیری آرزو تیری ہی تک محدود رہے گی۔ رب کائنات کی طرف سے اس کا جواب یہی ہے کہ دوبارہ تجھے دنیا کی زندگی میں لوٹایا نہیں جائے گا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو یہاں بستے ہیں، یہاں رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرح طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ رب کا نظام ہے۔ رب کائنات رازق ہے، رزاق ہے، مسبب الاسباب ہے، دنیا کے اندر سبھی کے لیے روزی مہیا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور اب روزی دیتا ضرور ہے، اور اب کائنات کا مدبر ضرور ہے، اور اب کائنات کا انتظام و انسلام چلانے والا ضرور ہے، اور اب ہم کو اور آپ کو پالنے والا ضرور ہے، لیکن رب کا مطالبہ یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کے عوض میں اس پروردگار کو بھولنے کی کوشش نہیں کرنا۔ لوٹائے جاؤ گے، واپس کیے جاؤ گے، رکھتی رکھتی کا پائی پائی کا حساب لیا جائے گا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے بلکہ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر آپ جوان ہیں، طاقت ہے آپ کے پاس، جوانی کے لمحات کو غنیمت سمجھیے۔ اگر آپ کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کیجیے، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کا مال آپ سے چھین لے۔ اگر آپ کے پاس خالی اوقات ہیں تو ان خالی اوقات کو اللہ کی عبادت میں لگانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کے پاس مکمل طور پر زندگی جو ملی ہے، اس زندگی کے اندر بھی کچھ آپ کو کام نہیں ہے، تو زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ رب العالمین قیامت کے روز حساب لینے والا ہے۔ اس لیے زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو کہ یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کروائی ہیں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور ایسے وقت میں، خاص طور پر اس وقت موجودہ زمانے میں، نوجوان ہمارے بچے جو مکمل طور پر سوشل میڈیا سے منسلک ہو چکے ہیں، انہیں اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ ان کے گارجن میں اس پہلو کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی جو یہ نعمتیں اللہ نے میسر فرمائی ہیں، وہ اس لیے میسر اور عطا فرمائی ہیں کہ ان نعمتوں کو پا کر اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرو، اس کے ساتھ کفر اور اس کی ناشکری نہ کرو، ورنہ اولادوں کا بھی حساب ہوگا، اور اولادوں سے پہلے اللہ رب العالمین ان اولادوں کے والدین کو بھی حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ایک ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمارے منٹ، ہمارے لمحے، ہمارے لہجے، ہمارے گھنٹے، ہمارے پورے دن کن چیزوں میں گزرتے ہیں، انہی چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے
کیونکہ انہی کا حساب و کتاب ہونا ہوگا، اور جب تک حساب و کتاب نہیں ہو جائے گا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقف کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے بندہ 3 چیزوں کا جواب نہیں دے لے گا، اس کے پاؤں قیامت کے روز اس کی اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے، اٹھ نہ سکیں گے۔ ان میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا بندے کی جوانی کے بارے میں، اے بندے بتا، میں نے دنیا کے اندر تجھے طاقتور بنایا تھا، تیرے آدھا و جوارے صحیح سلامت تھے، جوانی کو پا کر کے تو نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین پوری زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ زندگی صحت و تندرستی سے عبارت تھی، کوئی بیماری کوئی مرض کا شکار تم نہ تھے، زندگی کو پا کر تم نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین مال کے بارے میں سوال کرے گا، مال کمایا کہاں سے تھا، اور اس کے بعد جب خرچ کرنے کی باری آئی تھی تو اس مال کو لگایا کہاں پہ تھا؟ یہ ایسا سخت موقف ہے۔ آخر یہی تو زندگی ہے۔ انسان تمنائیں کرتا ہے اس دنیا کے اندر اس کے پاس اولاد ہو، انسان تمنائیں کرتا ہے اس کے پاس سب سے بڑھ کر کے مال ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے بہت ساری احادیث میں فرمایا کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 خواہشیں کبھی نہیں پوری ہوتی ہیں، اس کی 2 تمنائیں آرزویں ہمیشہ جوان رہتی ہیں، وہ دنیا میں جی لگا کے رکھتا ہے، اور دنیا کے اندر جو اس کی آرزویں ہیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ موت کے آنے کی تمنا کوئی بھی شخص نہیں کرتا ہے، چاہتا ہے کہ موت اس سے مزید مؤخر کر دی جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آدم کی اولاد کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی بھی چیز نہیں بھر سکتی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں ایک چیز حاصل ہو گئی، دوسری کو حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے، تمنا نہیں کرتا ہے بلکہ جتنی بھاگم دوڑ ہو سکتی ہے پورے طور پر وہ کرتا ہے کہ دنیا کا سارا معلومات صرف اسی کے پاس ہو کر کے رہ جائے۔ اور اللہ دوسروں کو کیوں نوازتا ہے؟ اللہ نوازتا ہے، اللہ کو شکر کیجئے، اللہ آپ کو دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا حق ادا کیجئے، لیکن اگر اللہ کے حق کی ادائیگی میں ہم سے سستی ہو رہی ہے تو اسی سستی کے بارے میں رب العالمین ہم سے سوال کر لے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کتنا ناکارہ ہے وہ شخص کہ ایک دن گزر جائے اس کا مکمل، اور ایک دن مکمل گزر جانے کے باوجود وہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی نیکی نہ کما سکے۔ اپنے بارے میں عبداللہ بن مسعود صحابی جلیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ کسی چیز پر نادم نہ ہوا، میں نے اس بات سے کسی اور چیز پہ افسوس نہ کیا کہ میرا 24 گھنٹے کا ایک دن رات گزر گیا اور میں نے اس کے اندر کوئی نیکی نہ کی۔ اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اپنے زمانے کی بات نقل کرتے ہیں، احتساب نفس کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بہت بڑا تصور کیا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم ایسا سمجھا کرتے تھے کہ گویا یہ پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر پڑیں گے، لیکن آج کا یہ دور ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جانے کے فوراً بعد کے زمانے کی تصویر کشی کر رہے ہیں۔ اس وقت کی بات ہے، صحابہ کا دور ہے۔ آج کا دور ہے کہ لوگ بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ ایسے سمجھتے ہیں، ان گناہوں کو معمولی سمجھتے ہوئے کہ ان کی ناک کے اوپر کوئی مکھی آ کر کے بیٹھ گئی ہے اور اس مکھی کو انہوں نے اپنی ناک کے اوپر سے بھگا دیا ہے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ کے بارے میں دیکھا ہے، تابعی ہے، بیان کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں، وہ ساتھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل مطیع فرما بردار تھے، وہ ساتھی جو اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لانے والے تھے، وہ ساتھی جو اسلام کے لیے ہمیشہ مر مٹنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، وہ ساتھی جن میں سے اکثر کو اللہ تعالیٰ نے عرش بریحی سے اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی، جنت کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سے زائد صحابہ اپنے بارے میں یہ اندیشہ کیا کرتے تھے کہ کہیں ان کے اندر نفاق تو نہیں پیدا ہو گیا ہے۔ یہ عالم تھا ان کا
اس احتساب نفس کیجیے، اپنے بارے میں سوچیے، دنیا کی بے ثباتی کو سوچیے، اپنے حیات کے عدم استقرار کے بارے میں سوچیے کہ جو کچھ ہمارا یہاں ہے وہ بھی جانے والا ہے سوائے نیک اعمال کے، اور ہم جو یہاں ہیں ہم بھی جانے والے ہیں۔ لیکن یہ مغالطہ اپنے ذہن سے نکال دینا ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی تو ہماری زندگی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے، جو آپ کی ہماری ابدی زندگی ہے، دائمی اور سرمدی زندگی ہے، یہ حیات مستعار ہے، یہ ختم ہو گئی زندگی، کوئی بات نہیں ہے۔ تکلیفیں وقتی طور کے لیے آتی ہیں، لیکن تکلیفوں کو سہ لینا، انہیں برداشت کر لینا، ان کے اوپر صبر سے کام لینا، یہ بھی مومنین کے ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اور اسی انتقال کے موقع سے اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ سورج یا چاند گرہن لگا۔ مشرکین کا جاہلی زمانے میں عقیدہ یہ تھا کہ جب سورج یا چاند گرہن لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے۔ ابراہیم کا نبی انتقال و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، تو لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، ان کا یہ غلط عقیدہ مشہور ہو گیا کہ ہو نہ ہو ابراہیم کا انتقال اسی سورج گرہن یا چاند گرہن کے لگنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت کیا تھی؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، آپ رقیق القلب ہیں، آپ شفیق اور مہربان ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ کے بارے میں قرآن نقل کرتا ہے یہ لوگوں کے ایمان کی حرص آپ کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ جب لوگوں کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، جو بات اللہ کی بات ہوا کرتی تھی، اللہ کا پیغام ہوا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی تو کہتے تھے، لا الہ الا اللہ، قولوا ایھا الناس لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے۔ باتیں جب ان کی سمجھ میں نہ آتی تھی وہ ستاتے تھے، آپ کو زدوکوب کرتے تھے، صحابہ کو پریشان کرتے تھے، ہجرت تک پہ مجبور کر دیا، زمین جائیداد رشتے دار اقارب سب کچھ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ اسی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اے محمد لگتا ایسا ہے کہ اگر لوگ ایمان نہ لائے تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال لیں گے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی رشتے میں بدلنے کی وجہ سے صحابہ نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آنسو پورے طور پر آنکھ میں آنسو پورے طور پر بھرے ہوئے ہیں۔ صحابہ سوال کرتے اللہ کے نبی آپ تو دوسروں کو تعلیم دیتے ہو کہ وفات کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے، رونا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، او میرے صحابہ یہ جو آنسو ہے یہ آنسو ہے ضرور، لیکن یہ آنکھ سے جو آنسو روا ہے یہ دل کا ترجمان ہے، میرا دل روتا ہے، یہ فطری رونا ہے، میری اولاد ہے، حقیقت میں میری آنکھ کے اندر آنسو ہیں، لیکن یہ آنسو خاموشی کے آنسو ہے، یہ آنسو اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق جڑنے اور لگنے کی وجہ سے روا ہے۔ یہ آنسو دکھاوے کے نہیں ہے، یہ آنسو واویلا کے نہیں ہے، یہ آنسو رسم و رواج کے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے جب مصیبت پہنچے، کوئی بھی مصیبت، ہمارے یہاں مشہور ہے موت کی مصیبت، بڑی مصیبت ہے، لیکن کوئی ادنا سی مصیبت انسان بندے مسلمان کو پہنچتی ہے تو شریعت کی تعلیم ہے کہ آپ اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ مزید باتیں نہیں کر سکتے کیونکہ میں دلی طور پر آج کے خطبہ جمعہ کے لیے تیار نہ تھا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے خوش نصیبی ہے کہ رب کائنات میں سمجھتا ہوں یہ گاؤں میرا ننھیال ہے، رب کائنات میں سمجھتا ہوں اپنے حساب سے اس منبر پر چڑھنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ کہا اسے قبول فرمائے، یہ ایک مناسبت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خود ہماری والدہ پچھلے سنیچر کو اللہ رب العالمین کے یہاں جا چکی ہے، پیاری ہو چکی ہے، آنن فانن حادثہ ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں ان کے مقدر میں تقدیر میں یہ چیز مقدر ہوتی ہے، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حالات کنٹرول انسان کرتا ہے، بسا اوقات کنٹرول بھی نہیں ہوتا، لیکن دل پر پتھر مارنا پڑتا ہے،
صبر و تحمل سے کام لینا پڑتا ہے، کیونکہ ہم جو سارے یہاں آئے ہیں اس رب کائنات کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی امانت کی واپسی کا وقت آ چکا، اس نے اپنی امانت کو اپنے پاس بلا لیا، اس لیے اس کے اوپر صبر کرنا لازمی ہے اور تقدیر کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ آج جو میت جن کے استقبال جنازہ کے لیے ہم اس مسجد میں تشریف فرما ہیں، وہ میت ہمارے خود کے استاذ مولانا عبدالحکیم سلفی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ حقیقت سمجھیے کہ انسان حفظہ اللہ سے رحمہ اللہ ہو چکا ہے۔ یہ میرے خیالات ہیں، یہ احساسات ہیں، جذبات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے اندر کسی طرح کی اور کوئی باتیں ہیں، بلکہ ایک استاذ کی طرف سے شاگردوں کا اور ایک شاگرد کا یہ بنیادی حق ہے کہ جب بھی اپنے استاذ کو اس کی رحلت ہو جانے کے بعد یاد کرے تو دعاؤں کے ساتھ یاد کرے۔ سن 95 اور 96 کا زمانہ ماہد ابو بکر صدیق بستی کے اندر ہم نے اپنے استاد گرامی ماما مولانا عبدالحکیم سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ثانوی تلمس کیا ہے۔ وہ صرف ہمارے ایک استاد نہیں تھے، ہمارے مربی تھے، والد اور باپ کے درجے میں تھے۔ تعلیم و تعلم تربیت سے متعلق جتنی بھی چیزیں رہنمائیاں ہو سکتی تھیں، آج ہم اللہ کے بعد انہی جیسے مشفق اساتذہ کی مرہون منت ہیں۔ اس لیے اسی قابل ہوئے ہیں کہ آج منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ کے سامنے قرآن اور سنت کی روشنی میں کچھ باتیں کرنے کی اللہ کی طرف سے توفیق ہمیں ملی ہے۔ ان کے بارے میں زیادہ تو کچھ ابھی نہیں بول سکتے ہیں، کیونکہ اب جمعے کے بعد جو وقت دیا گیا ہے آگے پیچھے یا جو بھی طے کیا جائے گا ان کی نماز جنازہ ہوگی، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں ہوں گی۔ آپ خلوص دل سے اس استاذ کے بارے میں، اس مرد مجاہد کے بارے میں دعا کیجیے گا جس مرد مجاہد نے اپنی پوری زندگی یہاں مختلف مکاتب اور مدارس سے لے کر کے جامعہ اسلامیہ سنابل کے مختلف شعبوں میں لگائی ہے، دین کی خدمت کی ہے۔ اور اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں، خلوص دل سے دعا کرتا ہوں، پروردگار ہماری یہ دعائیں تیرے عرش سے ٹکرا جائیں اور ان دعاؤں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ آج مولانا رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں ان شاگرد اور ان کی خدمات کو تو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے۔ علم کا ایک مکمل زمانے تک انہوں نے جو خدمت کی ہے ان کی خدمات کو تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ان کے گناہوں اور ان کی تقصیرات سے، ان کے سیئات سے درگزر کر دے، ان کو مکمل طور پر بخشش کے سائے کے نیچے ڈھانپ لے۔ الہ العالمین، انسانی رشتے میں ہونے کی وجہ سے ان سے بھی جو غلطیاں ہوئی ہوں گی، پروردگارہ تو اپنی طرف سے ان کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ جو لوگ بھی یہاں پہ تشریف فرمائے اللہ رب العالمین ان کے آنے کو قبول کر لے، ان کی جو دعائیں ہوں گی اللہ ان کی دعائیں قبول کر لے، ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے جو متعلقین ہیں، ان کے جو منصوبین ہیں، سبھی کو صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان کی جو اولاد ہے، اولادوں کو اللہ رب العالمین ان کے چلے جانے کے بعد تو ان کا حقیقی پاسبان اور محافظ بن جا۔ اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم نے جو باتیں اس مختصر خطبے جمعے میں کی ہیں، اگر اس کے اندر جو باتیں غلط کچھ ہو گئی ہوں تو میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے، میں ان سے پناہ چاہتا ہوں تیری، اور جو باتیں سچ ہے، صحیح ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں سب کچھ وہی ہے۔ الہ العالمین ان سبھی باتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے اور ہم سبھی کو ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نواز دے۔ جو بھی جا چکے ہیں پروردگار تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، انہیں جنت الفردوس کا مکین بنا، جنت الفردوس کے بالا خانوں میں جگہ عنایت فرما، ان کی لغزشوں کو، ان کے سیئات کو تو معاف فرما دے، ان کی بخشش فرما۔ جو لوگ ہمارے بیمار ہیں، مختلف قسم کی خطرناک بیماریوں سے جھوجھ رہے ہیں، شفا نہیں مل رہی ہے، پروردگار ان مریضوں کو تو فوری طور پر شفا نصیب فرما دے، ان مریضوں کو مکمل طور پر شفا نصیب فرما دے۔ ہم جو بیمار ہیں، بیمار صرف جسمانی اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے ہم بیمار ہیں۔ ہمارے اکثر و بیشتر بچے روحانی اعتبار سے بیمار ہیں، کہ جنازہ پڑھ لیں گے، عیدین پڑھ لیں گے، جمعہ پڑھ لیں گے، لیکن ان نوجوان بچوں کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے بھی ہو گئے، ان کے لیے توفیق مانگیے کہ اللہ انہیں توفیق دے کہ لوگوں اس سے پہلے کہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھی جائے، آپ اپنی جو نماز ہے 5 وقت
ان 5 وقتہ نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کرو، ہر ایک کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ الہ کتاب و سنت کے حساب سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ بھی اسی کے اوپر فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔